کے ساتھ بیٹھے، جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ہلو، یہ ڈنڈوا کی سرزمین ہے اور پہلی مرتبہ اس سرزمین پر سید امین القادری صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں جیسے جیسے میرے مصطفیٰ کے پاؤں، کمزور ہوتے جاتے ہیں ظلم و جفا کے پاؤں۔ بزرگ حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ جلسہ سن رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مکمل طور سے اس بات کی گواہی دیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ بڑھتے ہیں جیسے جیسے میرے مصطفیٰ کے پاؤں، کمزور ہوتے جاتے ہیں ظلم و جفا کے پاؤں۔ ڈنڈوا سے نزدیت کا جنازہ نکل گیا جب سے پڑے ہیں مظہر احمد رضا کے پاؤں۔ ڈنڈوا سے نزدیت کا جنازہ نکل گیا، ڈنڈوا سے نزدیت کا جنازہ نکل گیا جب سے پڑے ہیں مظہر احمد رضا کے پاؤں، جب سے پڑے ہیں مظہر احمد رضا کے پاؤں۔ آپ کے صبر کا پیمانہ اس سے پہلے کہ لبریز ہو جائے، مجھے میرے اندر یہ جسارت نہیں ہے کہ اس جلسے کو کسی اور طرف لے جایا جائے۔ آپ کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگے، میری جسارت جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اب بہت جلد اس شخصیت کے حضور چلا جائے۔ اس مائک کو، اپنے آپ کو، اپنی سماعتوں کو، اس جلسے کو اور اس جلسے کی کامیابی کو سید امین القادری صاحب قبلہ کے حوالے کرنا ہے۔ آئیے دلجوئی کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ اپنے مہمان اولاد رسول شہزادے غوث اعظم خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کا استقبال کر لیا جائے۔ پرزور نعرے کا جواب دے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، سادات کرام بالگرام شریف زندہ باد، سید انس میاں شاہ صاحب قبلہ زندہ باد، سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جوش پہ شبیر کا دریائے صحابت، گستاخی دشمن سے نہ شکوہ نہ گلہ تھا، یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلے دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز لائق سکتری واجب الاحترام مخدوم گرامی قدر شہزادہ بالگرام حضرت علامہ پیر سید انس میاں صاحب قبلہ واسطی بالگرامی متضل العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحتشام ذوی الاحترام باصفا علماء کرام
حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کل فقاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو کل انبیاء، جانو دل اسویاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میں علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار بغداد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جو اکثر و بیشتر اولیاء اللہ کے فضائل اور مناقب پڑھنے سے پہلے ہمارے خطبہ اور علماء جسے موضوع سخن بناتے ہیں، میں نے بھی اللہ کی توفیق سے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اسی طرح کا شور ہوتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کچھ مشکل سی ہوگی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ بیٹھنے کے لیے جن کو جگہ نہیں ہے تو میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کے کھڑے رہنے کا خیال کرتے ہوئے گفتگو مختصر ہی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر آپ کچھ گفتگو خاموشی کے ساتھ سماعت کر لیں، اس لیے کہ جو لوگ بھی جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں وہ بہت محنت سے کرتے ہیں۔ جلسے میں شریک ہونے والے خطبہ ہو یا عوام، ہمارے لیے چند گھنٹوں کا جلسہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جلسہ کرتے ہیں وہ کئی مہینے پہلے سے اس میں محنت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بڑی محنتوں کے بعد اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کھڑے ہیں، اس لیے کہ جگہ کی گنجائش تو ہے نہیں، ہم آپ کو بٹھا بھی نہیں سکتے، لیکن اتنا خیال ضرور کر سکتے ہیں
کہ آپ کے کھڑے ہونے کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کو طویل کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیا جائے گا، لیکن تھوڑی دیر آپ سن لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے چاہا تو کچھ مفید باتیں جو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ ذریعہ نجات ثابت ہوگی، ایسی کچھ باتیں اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنے کرم سے کروا لے تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ دیکھیے آیہ کریمہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے چونکہ اولیاء کی دو قسم ہیں، دو قسم کے ولی ہیں، ایک اولیاء شیطان ہیں اور ایک اولیاء رحمان ہیں۔ جو اولیاء شیطان ہیں اللہ نے ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، جو اولیاء شیطان ہیں اللہ نے ان کو پکارنے سے بھی منع فرمایا، جو اولیاء شیطان ہیں اللہ نے ان سے محبت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ لیکن جو ایک دوسری قسم ہے اولیاء رحمان، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا۔ تو چونکہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ اولیاء رحمان ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ ان کی شان بیان کی گئی ہے، انہی اولیاء رحمان کی شان قرآن میں اللہ یوں بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہاں اللہ نے کسی کا مخصوص نام نہیں لیا، اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں قریبی کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو، ولی کہتے ہیں قرب پانے والے کو، ولی کہتے ہیں یا قرب عطا کرنے والے کو۔ تو یہ جو اللہ کے دوست ہیں، دوست کا معنی لے لیا تو قریب قریب سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے، وہ زمین کے اوپر ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، اور وہ بے خوف بھی ہیں اور وہ غم سے دور بھی ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ خوف سے بھی دور کر دیے گئے، وہ غم سے بھی دور کر دیے گئے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ان ولیوں کی پہچان بیان کرتا ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ دو ہی پہچان ہے ان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ مومن ہے، کمال ایمان پر وہ فائز ہے اور وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر ان کی شان کیا بیان کی؟ دیکھو پہلے ان کی شان بیان کی، پھر ان کا ڈیفینیشن بیان کیا، ان کی تعریف بیان کی، اور اب اس کے بعد پھر ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے خوشخبری ہے، کب وہ دنیا میں ہے تب بھی خوشخبری ہے اور وہ آخرت میں تب بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ نے جو بیان کر دیا ہے اب نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلمہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کا حکم بدلتا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے۔ یعنی جس کے لیے قرآن جو کہہ چکا ہے بس وہی ہو کر رہے گا، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنی دوستی کا مقام عطا کر دیا ہے، نہ وہ خوف والے ہیں نہ وہ غم والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کا ہلکا سا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے فرمایا کہ ان کو خوف بھی نہیں ہے، ان کو غم بھی نہیں ہے۔ اب یہاں کون مسلمان ایسا ہوگا جو اللہ کا دوست بننا نہیں چاہتا، جو اللہ کا دوست بننا نہیں چاہتا، جو اللہ کا قرب نہیں چاہتا؟ آپ دیکھیے آج پوری دنیا کے اندر دو بلائیں ہیں، ایک بلا ہے خوف کی، ایک بلا ہے غم کی۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ کسی ملک میں جائیں، کسی خطے میں جائیں، کسی قبیلے میں جائیں، آپ کو پتا چلے گا وہاں خوف ہے وہاں غم ہے۔ مثال کے طور پر آج کرونا کا خوف سب کو کھائے جا رہا ہے، مندی کا خوف سب کو کھائے جا رہا ہے۔ اسی طرح انسان غمگین بھی ہے، جو کورونا کا شکار ہو گیا وہ غمگین ہے، جو کورونا سے بچا ہوا ہے وہ خوفزدہ ہے۔ اسی طرح سے جس کو دولت نہیں ہے وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے غمگین ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ خوفزدہ ہے، کہیں چھن نہ جائے، کہیں زوال نہ آ جائے۔ غرض کہ انسان خوف اور غم کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، غموں نے انسان کو کچل دیا ہے۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں،
ہم لوگ تو غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاتے ہیں اور مالداروں کے محلوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن یہ سروے رپورٹ میں بالکل دیانتداری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، نہ غریب اپنے جھوپڑے میں خوش ہے، نہ مالدار اپنے محل میں خوش ہے، سب لوگ بے چین ہیں، سب بے قرار ہیں، بے قراریوں نے سب کی کمر توڑ دی ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی سکون کی نیند نہیں آتی، لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی قرار کی نیند نہیں آتی۔ یہ جو بڑے بڑے ایڈورٹائز کیے جاتے ہیں نا نرم نرم گدوں کے، لوگ ایسے گدے بھی گھر میں لا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان گدوں پہ وہ کروٹیں بدلتے ہیں، ان کو بھی نیند نہیں آتی۔ غریبوں کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ ان کے ٹینشن ان کو سونے نہیں دیتے، ان کی فکر ان کو سونے نہیں دیتی، بچوں کے رشتے نہ آنے ان کو سونے نہیں دیتے، بچوں کا مستقبل کی فکر ان کو سونے نہیں دیتی۔ لیکن مالداروں کا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں کی بے قراریاں بھی انہیں اطمینان سے سونے نہیں دیتی۔ غرض کے غم اور خوف نے سب کو کچل کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسروں کو ہنسانے والے ان کی پرسنل لائف میں آپ جھانک کر کے دیکھیں، وہاں بھی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، خوف اور غم کا اگر کوئی علاج ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، نہ کسی سائنسداں کے پاس، نہ کسی مدبر کے پاس، نہ کسی مفکر کے پاس، اس کے دو علاج ہیں، دو بیماریوں کے دو علاج ہیں۔ قرآن ولی کے بارے میں کہتا ہے نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو غم ہے، وجہ ان میں دو صفات موجود ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا تم سچے مومن ہو جاؤ اور پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تمہارا خوف بھی دور کر دے گا، تمہارے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم مومن نہیں، کیا ہم مومن نہیں؟ یہی مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ہم نے ساری ڈگری اپنے لیے خود ہی تراش کی۔ مجھے حیرت ہے، آپ سورہ حجرات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کچھ دیہات والے آئے اور حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، توجہ کرنا، دیہات والے آئے اور حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور انہوں نے کہا ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے دیہاتیوں یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو، ابھی تم مسلم ہو، ابھی تم سورہ حجرات کی طرف دیکھیں، ابھی تم مسلم ہو، مومن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہنے آیا کہ معاذ اللہ آپ لوگ مومن نہیں، آپ کوئی مفہوم مخالف مراد نہیں لینا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ تم مومن ابھی نہیں ہو، تم ابھی مسلم ہو۔ وجہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان سرایت نہیں کر گیا، جڑ نہیں پکڑ گیا۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ نے پورے کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سا تقاضا ہے؟ ایمان کے کمال کے چند تقاضے ہیں۔ نمبر ایک تقاضا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت رسول اللہ، جب تک کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت اس کے باپ سے زیادہ، اس کی ماں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ حضور کی محبت گھر نہ کر جائے دل میں، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حدیث ہم نے بہت سنی، بچپنے سے سنی، آج بھی سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی سنیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آئینہ دکھانے کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہنا، سب سے زیادہ کس کی محبت؟ جواب دیں، سب سے زیادہ کس کی محبت؟ مل کے کہیں سب سے زیادہ کس کی محبت؟ حضور کی محبت۔ یہی تقاضا بھی ہے، یہی ہم کہتے بھی ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جان دے دیں گے، مر جائیں گے، سر کٹا دیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ، یہ ہماری محفلوں کی علامت ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نعرہ لگانے میں سنی جتنا آگے ہیں اتنا کوئی آگے نہیں، لیکن اپنی بات کو پورا کرنے میں ہم کہاں تک سچے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے، صحیح حدیث ہے، کتاب الایمان بخاری شریف میں موجود ہے کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ، اور ایک مقام پر فرمایا حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ
مجھ محمد سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. مطلب جان بھی قربان کرنی پڑے تو کرنا پڑے گا. یہ ہے جسے کہتے تھیری. اب پریکٹیکل میں آئیے. پریکٹیکل میں آئیے. جو جلسے میں رات کے 3 بجے چلا رہا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب 6 بجے اور اس کو مؤذن نے کہا صلاۃ خیر من النوم، اب اس کا امتحان ہوا کہ نیند سے زیادہ پیار ہے یا نبی سے زیادہ پیار ہے. امتحان ہوا اس کا، اس کی آزمائش بھی. مجھے بتاؤ کس مسلمان کو پتا نہیں کہ یہ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کتنے پہنچے، کتنے پہنچے. بڑی معذرت کے ساتھ کڑوی لگے تو معاف کرنا، بہت سے جلسے کے منتظمین بھی نہیں پہنچے. پھر کس چیز کے بارے میں کہتے ہو کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں؟ وہ جان سے زیادہ پیار کرنے والے کون تھے؟ جن کو سر کٹانے کے لیے بلایا گیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر سر کٹانے آ گئے. ہمیں سر جھکانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم سر جھکانے کے لیے بھی نہیں آتے. ہم کیسے مومن ہیں اور کون سے مومن ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی بندہ آپ کے علاقے میں یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ بتائیں اس کو وزیر اعظم مان لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی ثبوت تو پیش کرو جناب، آپ کون سے وزیر اعظم ہو، آپ کہاں کے وزیر اعظم ہو؟ اللہ اکبر. جب بغیر ثبوت کے آپ کسی کو وزیر اعظم نہیں مانتے تو عاشق رسول کی ڈگری تو اس سے بہت اوپر کی ڈگری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. توجہ کرنا، عوام کے چننے سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے اور عاشق رسول خدا کے چننے سے بنا کرتا ہے. تو آپ جب یہ ڈگری بغیر ثبوت کے ماننے کو تیار نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میں آپ کو عاشق رسول بغیر کسی ثبوت کے کیسے مانوں؟ اللہ اکبر. جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا ہے کیا وہ عاشق رسول ہوگا جس کے ہاتھ میں جوے کے آلات ہیں؟ اللہ اکبر. تاش کے پتے وہ کھیلیں، جوؤں کے اڈوں کو وہ آباد کریں. اللہ اکبر. آج کل تو تاش کے پتے پیچھے رہ گئے، اب تو موبائل کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے. کوئی جنگلی رمی کھیل رہا ہے، کوئی 3 پتی گیم کھیل رہا ہے، کوئی PUBG کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے. اب سننا میری قوم کے جوانوں، اچھی طرح سننا. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جس نے اپنے ہاتھوں سے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، اب ہاتھوں سے اس لیے کہ اسلام آفاقی مذہب ہے اور یہ مذہب جو ہے وہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بے مثل بے مثال ہے. دل کے کانوں سے سننا. حضرت حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اب ذرا دھیان سے سنو، قیامت میں کس حالت میں اٹھے؟ PUBG والوں اللہ اکبر، جنگلی رمی والوں اللہ اکبر، اسی طریقے سے گیم کھیلنے والوں کس حالت میں اٹھو گے؟ قیامت کے دن ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. آج سور نظر آتا ہے تو ناک ٹیڑھی کرتے ہو، خنزیر کا نام لے لیا جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہو. لیکن سن لو، اپنے وقت کا ایک عارف باللہ کہہ رہا ہے، حجت الاسلام امام غزالی فرما رہے ہیں کہ سور کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوں گے جو دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب اس کا نقصان ذرا سمجھنا. جلسے میں آئے ہو نا، انس میاں سے ملاقات کے لیے کتنا تڑپ رہے ہو، علماء سے ملاقات کے لیے کتنا تڑپ رہے ہو. ایک بار ملاقات ہو جائے، ایک بار دستبوسی ہو جائے. لیکن سنو میری قوم کے جوانوں، تم جوا کھیل کر، موبائل پر گیم جوے کی شکل میں کھیل کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. اللہ اکبر. جب یہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اٹھیں گے میدان محشر میں تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اور وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آ رہی ہوگی، پیارے مصطفیٰ کریم آ رہے ہوں گے. میرے امام تو اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے
قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کتنا سہانا منظر ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں قیامت پر بھی قیامت ہوگی جب میرے آقا تشریف لا رہے ہوں گے، جب مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہوں گے، سب لوگ ان کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے عزیز، میں اور تو کیا، ابراہیم خلیل بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ قیامت میں انہی کی عظمت کا غلغلہ ہوگا، انہی کی سطوت کے چرچے ہوں گے، انہی کے دبدبے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے محشر اس لیے بپا ہوگا، کوئی کہتا ہے محشر اس لیے بپا ہوگا، لیکن استاد زمن کے جملوں میں ہم کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، محشر کا انعقاد کیوں ہونا ہے؟ ان کی عظمت بتانے کے لیے، ان کی شان بتانے کے لیے، ان کی بزرگی بتانے کے لیے کہ کیا شان ہے۔ اللہ اپنی کرسی پر مصطفیٰ جان رحمت کو جلوہ گر فرمائے گا، ان کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ساری رفعتیں انہی کے لیے ہوگی، ساری عظمتیں انہی کے لیے ہوگی، ساری شانیں انہی کے لیے ہوگی۔ میرے امام تو اس وقت کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی ان کی شان، ان کی بزرگی، ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہاں کوئی عالم باعمل آ جائے، کوئی سید آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی مفتی آ جائے، کوئی خطیب آ جائے، تو آپ کتنا تڑپتے ہو ایک مصافحے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں سے مصافحہ کر کے اگر ہاتھ ٹچ ہو گئے، حضرت امام حسن بصری سے ایک نے مصافحہ کر کے دست بوسی کی، اسی پر اس کی مغفرت کر دی گئی، اسی پر اس کی نجات کر دی گئی۔ آپ تڑپتے ہو کہ نہیں تڑپتے؟ لیکن اب سننا، دھیان سے سننا، جب اس اسٹیج پر منبر پر علماء مشائخ سادات ہوں تو آپ کے مصافحے کی تڑپ یہ ہے، لیکن جب میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت نظر آئے تو بولو کیا تمنا نہیں ہوگی کہ ان سے ایک بار مصافحہ ہو جائے؟ جس کا کلمہ پڑھا ان سے مصافحہ ہو جائے، اور محشر میں ہوگا بھی یہی، حضور اپنے امتیوں سے مصافحہ کریں گے۔ ہائے ہائے کیا منظر ہوگا، وہ گورے گورے ہاتھ، وہ نرم نازک ہاتھ، اللہ اکبر، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج پیر سماحت پہ لاکھوں سلام، وہ ہاتھ جسے قرآن ید اللہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے مصافحہ کرنے والوں کی کس قدر خوش قسمتی ہوگی کہ لوگ حضور سے مصافحہ کر رہے ہوں گے۔ آقا کے ہاتھ اتنے نرم تھے، صحابہ کہتے ہیں کوئی ریشم اور کاٹن بھی اتنا نرم نہیں ہوتا جتنے رسول اللہ کے ہاتھ نرم تھے، ہمیشہ ٹھنڈے رہتے تھے اور اتنے خوشبودار تھے کہ جو صبح کو مصافحہ کر لیتا رات تک اس کا ہاتھ مہکتا رہتا، ہم پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ سے آج اس نے مصافحہ کیا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کتنے بڑے مقدر کے سکندر ہو، ارے سکندر تمہارے مقدر پہ رشک کرے کہ آمینہ کے لال کے امتی ہو، محمد رسول اللہ کے امتی ہو، لیکن سنو سنو، قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنے امتیوں سے مصافحہ کر رہے ہوں گے، مگر جوا کھیلنے والے جب ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو مجھے بتاؤ کیا سور کے خون میں رنگے ہوئے ہاتھ رسول اللہ سے مصافحہ کر سکیں گے؟ حضور سے مصافحے کی ہمت کر سکو گے؟ کتنی حسرت ہوگی، کتنی ندامت ہوگی، کتنا پچھتانا ہوگا۔ لیکن اے میری قوم کے جوان، یہاں پچھتانا تجھے کام آئے گا۔ اگر تو وہاں پچھتائے گا تو وہاں پچھتانے سے تیرا کچھ بننے والا نہیں۔ اگر سدھرنا ہے تو یہاں سدھرو، اگر صبرنا ہے تو یہاں صبرو، اگر بدلنا ہے تو یہاں بدلو۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں ہم کھیل کھیلتے ہیں، ان مولویوں کا کیا بگڑتا ہے؟ میرے عزیز، مولوی نے حدیث پڑھی ہے اس لیے وہ تیرا خیر خواہ
رہا ہے، تجھے آگاہ کر رہا ہے کہ سوچ تو صحیح، اس وقت کے پچھتانے پر تجھے کچھ نہیں ملنا، کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اور ان گیم سے ملتا کیا ہے، اس جوئے سے ملتا کیا ہے؟ اس لیے اے مسلمانوں، اگر ہو سکے اپنے نبی سے محبت ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے محبت ہے، رسول اللہ سے مصافحے سے محبت ہے، آج کے بعد کبھی تاش کے پتوں کو ہاتھ نہ لگانا، کبھی جوئے کے آلات کو ہاتھ نہ لگانا، کبھی موبائل پر بھی جوا نہ کھیلنا۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا مومن کون؟ قرآن کہتا ہے اللہ کا دوست پہلے مومن ہوتا، الذین آمنوا، وہ مومن ہوتا، اور ایمان کا پہلا تقاضا حضور سے عشق، اپنی جان سے زیادہ عشق۔ دوسرا تقاضا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان نہیں جو امانت میں خیانت ہے۔ یہ تقاضا ایمان کا۔ آپ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے چھوٹ نہیں سکتے، کلمہ پڑھ کے چھوٹ جائیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ کلمہ پڑھ کے آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ مومن ہیں، مومن، تو آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، یہ کمال ایمان۔ آپ اللہ کے دوست تو ایسے نہیں بنیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے اپنے بچپنے سے لے کے حضور کے وصال تک خطبہ سنا، کوئی محفل حضور کی ایسی نہیں تھی جس میں حضور یہ نہ فرماتے ہو کہ اس کا ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس امانت کا کیا حال ہے؟ داڑھی ہم لمبی کر سکتے ہیں، ٹوپی ہم خوبصورت پہن سکتے ہیں، لیکن امانت کا حال کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس امانت دے کر دیکھو امانت کا کیا حال ہے، آپ کو حیرت ہوگی۔ مکے کے کافر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے، کیونکہ مکے میں حضور سے زیادہ معتبر ہستی ان کو کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ حضور کی مخالفت بھی کرتے تھے، مخالف ہونے کے باوجود اپنی امانت حضور کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ غور فرمائیں۔ اور آج اگر ہمارا بھائی بھی اپنی امانت ہمارے پاس رکھ دے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارا دوست بھی ہمارے پاس امانت لا کے رکھے تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ جن کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ مارنے کے لیے کھڑے، قتل کرنے کے لیے کھڑے، شہید کرنے کے لیے کھڑے، تلواریں ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام بستر پر ہے، اور حضور مولائے کائنات سے کہتے ہیں کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اچھا، علی کو تو ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ حضور کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا کوئی محبوب ہے تو وہ مولا علی ہے، لیکن ایسی محبوب ہستی کو حضور اپنے بستر پہ سلا رہے، کیوں سلا رہے؟ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، ان کی امانتوں کو ان کے حوالے کرنا، اس کے بعد آ کر کے فلاں مقام پہ مجھ سے ملاقات کرنا۔ یعنی جان کے دشمن کی بھی امانت اللہ کے رسول اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے، بلکہ حضور ان کی امانتوں پر مولائے کائنات کو امین بنا کر کے پیش فرما رہے ہیں اور لے کر کے جا رہے ہیں کہ تم امانتیں ان کی سونپنا، اس کے بعد آ کر مجھ سے ملنا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ جلدی سے مسلمان کو کوئی قرضہ دیتا نہیں، اس لیے کہ مسلمان اگر کسی سے قرضہ لے لے تو اس کو وہ واپس نہیں لوٹاتا، اور پھر چپلیں گھس جائے قرضہ واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ جب لینے آئے گا تو اتنا سیدھا دکھتا ہے جیسے اللہ کا ولی، اور جب مانگنے جاؤ تو ایسے شیطنت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے کس کو لوٹایا جو تجھے لوٹاؤں گا۔ اس طرح کا جواب دینے والوں سن لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، حضور جنازہ پڑھا دے۔ اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے آگے بڑھے، پھر پیچھے ہو گئے، تم میں سے کوئی آگے بڑھ کے پڑھا دو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس پہ قرضہ باقی ہے، اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ہم پہ کتنا باقی، کتنا ہڑپ کیا ہے لوگوں کا۔ لوگ تو کہتے ہیں ارے چلو یار پہلے لوگوں کو ہڑپ کر لو پھر نیک بن جائیں گے۔ یہ ایسے نیک بننے سے کوئی نیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ سارے جرائم کر لیں اور سارے جرائم کرنے کے بعد پھر نیک بن جائیں۔ ہم سنیوں کے یہاں تبلیغی جماعت والا نیک بننا قابل قبول نہیں ہے،
کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرو پھر 40 دن کے چلے میں چلے جاؤ، لوگ بھول جائیں تب لوٹ کر کے آؤ، جماعت کے امیر بھی کہلائیں اور پھر نیک کے نیک بھی کہلائیں، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ہم لوگ ایسے آرٹیفیشل نیک لوگ نہیں ہیں، شوکال لوگ نیک لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ نیک ہیں اللہ اکبر جسے اولیاء اللہ نے نیک بنانے کی صحیح پیٹرن فرمائی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے اگر گناہ سے توبہ کرے گا تو توبہ صرف کان کھینچنے اور گال پیٹنے کا نام نہیں، بلکہ جس کا پیسہ لے کے ہڑپ کیا تھا یا تو اس سے معافی مانگ یا تو اس کی رقم کو ادا کر۔ یہ ہے توبہ۔ جب حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کی، فضیل بن عیاض نے، تو آپ کو جس کا مال معلوم تھا کہ میں نے چھینا ہے آپ اس سے معافی مانگنے گئے، اور جس کا نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی۔ ایک یہودی کے گھر پہنچے، فرمایا کہ جب میں ڈکیتی کرتا تھا تو میں نے تیرا مال بھی چھینا تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے، میرے مذہب اسلام کی تعلیم ہے یا تو جو چھینا ہے اس کو لوٹا دوں یا تو تجھ سے معافی مانگوں، کھا پی کر سب تو اڑا دیا ہے، سب تو ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے، اب میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے، البتہ توبہ کر کے سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں، ایک کام کرو اب میں پیسے تو نہیں دے سکتا مجھے معاف کر دو۔ تو اس وقت وہ یہودی کہتا ہے فضیل ٹھیک ہے تو مجھے پیسہ نہیں دے سکتا، میں تجھے معاف کروں گا، تو نے میرے سونے کے سکے لیے تھے، مجھے کوئی مطلب نہیں، اگر تو سدھر رہے تو میں تجھے سلام کرتا ہوں، مٹی کے سکے بنا کے لا کر دے دے، میں سمجھوں گا یہ سونے کے مجھے مل گئے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فضیل مٹی کی ٹھیکریاں بناتے ہیں، تھیلی میں رکھتے ہیں، لا کر کے دیتے ہیں، یہ لے لو، آپ نے کہا تھا اگر مٹی کے ہی بنا کے دے دو گے تو میں قبول کر لوں گا۔ اس یہودی نے جب تھیلی کو اندیلا تو وہ سب سونے کے سکے تھے، اس نے حیران ہوا اور اس کے بعد کا فضیل ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے مسلمان بنا، مجھے بھی توبہ کر اور اپنے اسلام میں داخل کر۔ فضیل بن عیاض نے کہا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی مذہبی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو محمد رسول اللہ کے غلام سچی توبہ کریں گے تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا ہو جایا کرے گی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے سچی توبہ کی ہے۔ ہمارے یہاں توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے، ہمارے یہاں توبہ کا تصور یہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کمال ایمان کی تیسری چیز یہ ہے، ایسے ہی کوئی مومن نہیں ہوتا جو اپنے، اللہ کے رسول فرماتے تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس وقت تک تم میں کا کوئی مومن نہیں ہوگا۔ اب اس کو بھی دیکھ لیں، اپنے گھر کا کچرا دوسرے گھر کے آنگن میں لا کے ڈالتے ہیں، اپنی بکری کو پیشاب دوسرے کے آنگن میں کرواتے ہیں، اپنی بکری کو گائے بھینس کو لی دوسرے کے آنگن میں کرواتے ہیں۔ یہی تو ہے، میرا آنگن صاف رہے، دوسرے کے آنگن کا کچھ بھی ہو، مجھے ترقی ملے دوسروں کو ترقی نہ ملے، یہی تو فکر ہے مومن کی فکر کہ اللہ کے رسول، حدیث صحیح ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند ہے۔ تم چاہتے ہو میں زندہ رہوں، اس سے زیادہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی زندگی کی دعا کرو۔ تم چاہتے میں خوش رہوں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے، دیکھو حضور نے کیسے سنوارا تھا لوگوں کو، وہ بہت مشہور واقعہ ہے، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی بچی کو اچھے رشتے آئیں، پڑوسی اس پہ بھی جلتا ہے، رشتے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے یہاں بیٹے پیدا ہو، سگے بھائی کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بھائی کیا صرف بیٹے ہی پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ کسی کی دکان اچھی چل رہی ہو، سگے بھائی کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بھائی کی دکان اچھی کیسے چل رہی ہے۔ مطلب ایمان دل میں نہیں آیا، مسلمان تو بنے، مومن کب بنے؟ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کر، وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند۔ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو، اگر آپ یہ ذہن لے کر آئیں کہ میں بھی اوروں کی طرح آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو جنت ملے گی، میں وہ آدمی نہیں، میں حقائق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ آگے نہیں بلا سکتے تو نہیں بلائے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے، لیکن یہ تمہارے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے کہ تم اس کا منہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا منہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب آپ کے لیے مکر اور فساد ہے۔ جن کے منہ دکھا کر کے آپ کو جنت بانٹی جاتی نا اسٹیج پر، ان کا بھی جنت میں جانا یقین ہے، یہ کس نے خبر دی؟ آپ مجھے بتائیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ چہرے دکھا کے مل جائے۔ امام جعفر صادق جیسی ہستی، امام جعفر صادق
امام جعفر صادق جیسی ہستی جب لوگوں سے ملتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش تم کر دو گے. تو لوگ رو کے کہتے ہیں آپ تو سید ہو, آپ تو آلِ رسول ہو, اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہم آپ کی سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں. آپ فرماتے رونا تو اسی بات پر ہے کہ ہم سید ہیں, ہم اپنے نانا کو منہ کیسے دکھائیں گے. جب سیدوں کا یہ حال ہے کہ نانا کو منہ کیسے دکھائیں گے تو امتی کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو. یہ جو جلسوں کی سستی جنت کے سہارے اور اس کے بھروسے پہ تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو, زنا کے اڈوں کو آباد کرو کہ کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے, یہ شیطانی مکر ہے میرے بھائی. اور اگر اہل منبر کو برا لگے تو معاف کریں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری ابھی اصلاح کرنا, کیونکہ میں وہ بندہ ہوں ہندوستان میں کہ میں کبھی بھی اپنی غلط بات سے توبہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا. ایک توبہ اور کریں گے, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے مقبول ہیں, محبوب ہیں. لیکن آپ کی میں منت کرتا ہوں, اگر آپ کے پیر قریب ہو تو میں آپ کے پیر پکڑ کے کہوں اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. جو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کے گزارتے ہیں وہ یہ سوچ رہے کہ میں کسی کا منہ دیکھ لوں گا تو مجھے جنت ملے گی. میرے عزیز, جو مولا کائنات علی مرتضیٰ, جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار, جس کے بھائی اور سسر سارے نبیوں کے سردار, اور جو خود تمام ولیوں کے سردار, جب رات کا آخری حصہ آتا تھا تو علی مرتضیٰ رات کو اللہ کے خوف سے تڑپ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈنک مارتا ہے. اور وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے سانپ کے ڈنک پر, مولا علی اللہ کی بارگاہ میں یوں گڑ گڑاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کے چہرے کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے وہ علی مرتضیٰ اتنے آنسو بہائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنے سے جنت نہیں ملتی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اسٹیج پر جو ہم نے جنت سستی کر دی ہے نا, یہ ہمیں دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ مکر ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, جب قوم غفلت کا شکار ہو تو ان کو فضائل کی حدیثیں سنا کر خوش کرنا ایسا ہے کہ اب وہاں شیطان کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے, ہم شیطان کی ضرورت کو خود پورا کرنے لگے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیز, مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں وہ فرما رہے ہیں ہمیں ڈرانے کی ضرورت ہے. ذرا سوچو نا, جس قوم میں نہ امانت ہو, جس قوم میں نہ دیانت ہو, جس قوم میں نہ نماز ہو, 80% طبقہ نمازی نہیں ہے ہماری قوم کا, بے نمازی ہے, بلکہ اوروں کو تو وضو بھی نہیں آتا. بڑی معذرت کے ساتھ نکاح پڑھانے جاؤ تو شرمندگی ہوتی ہے, دولہے کو کلمہ پڑھاؤ تو اس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. جس قوم کے جوانوں کا عمل یہ ہے کہ شادی کے موقع پر وہ صحیح کلمہ نہ پڑھ سکے, جو شادی کی خوشی کے موقع پہ صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتا وہ موت کے اضطراب میں کیا صحیح کلمہ پڑھ سکے گا. مسلمانوں, آپ کو ہو کیا گیا ہے, ہمیں ہو کیا گیا ہے, سچے دین سے دوری, غفلتوں میں زندگی. خدا کے لیے یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, اس تو یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے. واپس نکلو دنیا کی رنگ ریلیوں سے, گناہوں سے واپس نکلو, ہجرت کرو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, پلٹو اللہ کی طرف. جس وقت زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے, جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے, اس وقت کوئی بچانے والا نہ ہوگا, نہ بیٹے, نہ باپ, نہ ماں, نہ بھائی, کوئی نہیں. اپنے اعمال اکیلے ہم اپنے کفن میں لے کر جائیں گے. اس لیے خدا کے لیے مسلمان بنو. اقبال نے کہا تھا آپ سب کچھ بن گئے, کیا مسلمان بھی بنے؟ کوئی پٹھان ہے, کوئی سید ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے. اقبال اگر آج کا ماحول دیکھتا تو یہ کہہ دیتا قادری ہے, چشتی ہے, نقشبندی ہے, سروردی ہے, رضوی ہے, اشرفی ہے, واسطی ہے, سب ہے, سب کرے میرے بھائی. کیا تو سچا مومن بھی بنا, وہ سچا مسلمان بھی بنا؟ یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. حضور فرماتے جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند. آئیے خوبصورت سا واقعہ سنیں کہ کیسے تربیت کی تھی حضور نے. ایک جنگ کے موقع پر
صحابہ جنگ لڑتے لڑتے ایک صحابی گرتے ہیں زمین پہ اور کہتے ہیں العطش العطش، پیاس پیاس پیاس۔ ایک لڑکی ننھی سی بچی ان کو پانی پلانے کے لیے پہنچتی، منہ کے قریب مشکیزہ کرتی، دوسرے مجاہد گرتے اور وہ کہتے ہیں العطش العطش۔ کیا ہونا چاہیے؟ پانی کے چند قطرے کسی کی زندگی کو بچا رہے، کسی کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے، یہ حال ہے۔ لیکن یہ اپنی سنہری تاریخ کا عظیم باب ہے کہ جب ایک مجاہد زمین پہ گر کے پانی مانگتا ہے اور اس کے منہ کے قریب پانی لے کر جایا جاتا ہے اور دوسرا مجاہد گرتا ہے تو یہ مجاہد منہ ہٹا لیتا ہے اور ہٹا کر کہتا ہے بیٹی مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، جب پہلے اس کو پیا۔ اور آج اپنا کیا حال ہے؟ اگر ایک برتن میں کھا رہے ہوں اور بوٹی ایک ہی ہو تو سامنے والے کا منہ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر منہ کر کے غافل کب ہوتا ہے تاکہ اس کے حصے کی بوٹی بھی میرے حصے کی طرف۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں۔ ایک دور وہ کیا تھا، ایک دور وہ کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے اپنے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کا دل نرم ہوا۔ جو چیز وہ اپنے لیے، میں چاہتا ہوں میں ذلیل نہ ہوں تو میں دوسرے کو ذلیل کیوں کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تکلیف نہ ہو تو میں دوسرے کو تکلیف کیوں دوں؟ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، جب وہ بیت الخلاء سے اٹھتے تھے، توجہ کرنا، تو وہ پانی زیادہ ڈال کر دھو کے اٹھتے تھے تاکہ میرے بعد کوئی جو آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حال ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ غور تو کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے مسلمان تو مسلمان کیسے لوگ تھے وہ؟ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ آپ سو رہے ہیں، آپ کی آستین پر ایک بلی آ کر سو گئی۔ بلی، فجر میں آنکھ کھلی، دیکھا بلی سو رہی ہے۔ اب بلی کی نیند کیا ہوتی ہے؟ بلی تو بلی ہے، جانور ہے نا؟ لیکن حضرت احمد کبیر رفاعی نے اشارہ کیا مرید کو، مرید آیا، کینچی منگائی، کینچی منگا کر کے کاٹا آستین اور اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ جب نماز سے واپس آئے تو بلی اٹھ کر جا چکی تھی، سوئی دھاگا منگایا، آستین سینے لگے۔ مرید کہتا ہے حضور اتنے خوبصورت جبے میں عیب پیدا ہو گیا۔ فرمایا بیٹا یہ عیب اللہ کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہے، اگر بلی کی نیند خراب کرتا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دیتا؟ جو لوگ بلی کی نیند کا بھی خیال کریں وہ مومن لوگ تھے، ایسے مومن۔ اور آج اگر شادی ہو ایسا ڈی جے بجائیں گے کہ پورے محلے کی ناک میں دم کریں گے، ایسے گانے بجائیں گے کہ پورے محلے کی ناک میں دم کریں گے۔ نہ سونے والوں کا خیال، نہ بیماروں کا خیال، نہ کسی اپنے کا خیال، نہ بیگانے کا خیال۔ اللہ اکبر۔ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر زور سے قرآن مت پڑھو، کیونکہ اگر تو زور سے قرآن پڑھے گا تو سونے والے کی نیند میں خلل آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں اگر زور سے قرآن پڑھنا کسی کی نیند میں خلل ڈالتا ہے تو اسلام کہتا ہے اپنی آواز کو دھیرے کر لو۔ تو جو مذہب سونے والوں کی نیند کا خیال کرتے ہوئے زور سے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں روک دیتا ہو، وہ مذہب اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ رات رات بھر ڈی جے لگاتے رہو، رات رات بھر گانے بجاتے رہو؟ کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، کسی کا چھوٹا ننھا سا بچہ سو رہا ہے، ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم جب تک ان چیزوں پر عمل کرتے رہے ہم کامیاب و کامران رہے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا لا دینا لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس کا دین نہیں جس کی نماز۔ پتہ چلا ایمان کے کمال کے لیے، مومن بننے کے لیے نماز بھی ضروری ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کامل مومن نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے سارے نبیوں کی لعنت، اور فرمایا میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ بزرگوں نے فرمایا جو نماز چھوڑے اس کو قرضہ مت دینا، کیونکہ جو اللہ کی امانت ادا
ادا نہیں کرتا وہ تمہاری امانت کیا ادا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے، جب الحزن، اور اس میں جو بچھو ہے اس بچھو کے 70 منہ ہیں اور ہر منہ کے اندر 70 ڈنک ہے۔ جب بے نمازی کو اس جہنم کے کنویں میں ڈالا جائے گا جس کا نام جب الحزن ہے تو وہ 70 ڈنک والا، 70 منہ والا، جس میں ہر منہ میں 70 ڈنک ہے، جب وہ اس کو ڈسے گا اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کھیت کا بچھو ڈنک مارے، کھیت کا سانپ ڈس لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ 70 منہ والا بچھو اور ہر منہ میں 70 ڈنک۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کم از کم اپنے آپ پر تو رحم کرو، جو قوم کھیت کے بچھوؤں کے ڈنکوں کو برداشت نہ کر سکے کیا وہ لوگ جہنم کے ان بچھوؤں کے ڈنکوں کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ یاد رکھو 10 منٹ کا ٹائم نکالنے میں جاتا کیا ہے، 10 منٹ نماز کے لیے وقت نکالنے میں جاتا کیا ہے؟ اس لیے میری قوم کے جوانوں یہ تو ہو گیا الذین آمنو کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ایسے ایمان کے تقاضے پورے کرو گے تو کامل مومن ہو جاؤ گے، اور جب کامل مومن ہو گئے تو اب دوسری کنڈیشن قرآن لگاتا ہے الذین آمنو وکانوا یتقون، وہ متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب متقی کون؟ ہم متقی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو پیر جمعرات کا روزہ رکھے وہ متقی، جو 13 14 15 کا روزہ رکھے وہ متقی، جس کے ہاتھ میں کثرت سے تسبیح وہ متقی۔ یاد رکھو یہ عبادت کرنے والوں کو آپ عابد تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، نیک تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، ابرار تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ متقی کرنے والے کا نام نہیں ہے، متقی بچنے والے کا نام ہے، کیونکہ متقی کا ترجمہ ہے پرہیزگار، تو پرہیزگار کرنے والے کو نہیں کہتے، پرہیزگار بچنے والے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ آپ کن کن چیز سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کن چیزوں سے آپ رکتے ہیں۔ کھانے والے کو پرہیزگار نہیں کہتے، کچھ کھانے والے سے رکنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں، رکنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ مومن ہو کر پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو جو بیمار ہو تو وہ بیماری سے بچنے کے لیے کچھ غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ مومن کا پرہیزگار کس بنیاد پہ ہے، کس چیز پر یہ پرہیز کرتا ہے؟ تو یہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے۔ یاد رکھنا جو نیکی کرے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرتا رہے گا۔ اس لیے اسلام میں نیکی کرنے والوں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ زیادہ معزز وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ نیکی کرنے والا گناہ کر سکتا ہے، گناہ سے بچنے والا صرف نیکی کرے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے۔ آئیے گناہوں سے بچیے، نیکی سے بچو گے، توجہ کرنا، نیکی سے بچو گے تو ثواب ملے گا، گناہ سے بچو گے تو جنت ملے گی، گناہ سے بچو گے تو جنت ملے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری عزت کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دے میں اس کو جنت عدن عطا کرتا ہوں۔ آئیے اب اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، متقی ایک گناہ سے کوئی بچ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ایک گناہ سے بچو گے تو اللہ اس کی برکت سے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ متقی بنو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھو اگر اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تب تو کافر ہو گئے۔
اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کافر ہو گئے، اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی اس کے دیکھنے پر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے غیبت کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے جوا کھیل رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے سارے جرائم۔ کتنی بے شرمی، کتنی بے حیائی۔ استاد دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہے سارے گناہ کر رہے ہیں۔ تو جتنی عزت آپ نے اپنے استاد کو دی اتنی عزت بھی آپ اللہ کی نہیں کرتے؟ وہ تو بولو بتاؤ، جب اللہ دیکھ رہے گناہ کیسے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ایک گناہ کوئی چھوڑ دے، ایک گناہ۔ زندگی میں بہت موقع آتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا، اکیلے رہتے ہیں، بہت گناہ کی دعوت ملتی ہے۔ اس تصور سے چھوڑانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہی ایک گناہ کا چھوڑنا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، اس کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دل کے کانوں سے سب سننا، اور اگر کبھی موقع آ جائے تو اس پر عمل بھی کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ اللہ کے رسول کو اتنا پسند تھا کہ میں ننھا سا بچہ تھا، پھر بھی میں نے کم و بیش 7 مرتبہ حضور سے سنا۔ جب بچے نے اتنا سنا تو بڑوں نے کتنا سنا ہوگا؟ ابن عمر یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس جوان کا نام کفل تھا، اور کفل کا حال یہ تھا کہ وہ بڑا پاپی تھا، بڑا مجرم تھا، یعنی کہ اس کی عادت تھی کہ ہر دن وہ شکار ڈھونڈتا تھا، لڑکیوں کو ڈھونڈتا تھا، اور ہر رات اس کے بستر پر کوئی نہ کوئی نئی لڑکی ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا۔ ایک دن کفل نکلا کسی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اور وہ پریشان حال ہے، وہ عجیب اس کی کا معاملہ ہے، اس کی دشواریاں، اس کی مشکلیں ہیں۔ تو کفل نے دیکھا کہ وہ محلے کے سب لوگوں سے کہتی ہے میری مدد کرو، مجھے قرضہ دو، میں پریشان ہوں، مجھے قرضہ دو، لیکن کوئی اس کو قرضہ نہیں دیتا، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ کفل خوش ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، میں مدد کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہاں رک کر آگے بڑھ کر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسلمان جاہل ہے، مسلمان ان پڑھ ہے، مسلمان یہ سب باتیں جلسوں میں ہم کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف وہ لڑکیاں ہیں؟ ہم لوگ نہیں، ہم نہیں۔ کیوں بھاگ رہی؟ انہیں شوق ہے بھاگنے والوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان کو شوق ہے؟ جب آپ نے شادی اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ گھر میں 30-35 سال کی عمر تک پڑی رہے گی اور ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، تو کیا وہ غلط قدم اٹھانے پہ مجبور نہیں ہوگی؟ آج تو آپ اس گھر میں شادی کے لیے جاتے بھی نہیں جس گھر سے آپ کو جہیز کی امید نہ ہو۔ گویا ہم بیٹا بیاہنے نہیں نکلتے، بیٹے کی شادی کرنے نہیں نکلتے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم بیٹا بیچنے نکلتے۔ جو لوگ جہیز نہیں مانگتے وہ گھما پھرا کر اتنی بات کرتے ہیں کہ گویا کے جہیز مانگنے سے زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتا ہے۔ کیا عاشقان رسول یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی شادی ہو بیٹے کا باپ یہ کہے اور بیٹا خود کہے کہ میں ایسی شادی کروں گا جس میں لڑکی کے گھر والوں سے ایک کلاس بھی نہیں لوں، اگر وہ کروڑپتی ہو یا غریب ہو، ہم اپنے سماج سے جہیز کا خاتمہ کریں گے، ہم اپنے سماج سے لین دین کا خاتمہ کریں گے۔ کیا یہ نہیں کر سکتے؟ سوچو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، جب کوئی مسلمان کی بیٹی غربت کی وجہ سے اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر، کسی منکر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتی ہوگی تو قبر میں رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟
اللہ کے حبیب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آج ہم جہیز کے نام پر کتنوں کی آبروؤں کو تباہ کر رہے ہیں۔ صرف درد بھری بات کرنے سے امت کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جو ہزاروں جوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اگر وہ طے کر لے کہ میں اسی کنڈیشن پر شادی کروں گا کہ دلہن کے گھر سے 1 پیسہ نہیں لوں گا، دیکھو ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور جو شادی شدہ ہیں وہ یہ عہد کریں گے کہ میں جب اپنے بچوں کی شادی کروں گا تو میں اس سے 1 پیسہ نہیں لوں گا۔ اگر ہم نے یہ کیا، لوگ تو آج کل یہ بھی کہنے لگے مولانا جہیز سنت ہے۔ آپ سے کہتا ہوں جہیز تجھے سنت نظر آتا ہے، مہر تجھے سنت نظر نہیں آتا؟ بڈھے ہونے کی عمر تک مہر باقی لگا کر سینہ تان کر پھرنے والے بدعتی تجھے مہر کی سنت ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتا؟ جب مہر طے ہوتا ہے تو کہتے ہیں بول دے، ہاں بول دے، کس کو دینا ہے جو تو اتنی فکر کر رہا ہے؟ ہم نے تو مہر دینے زندگی بھر نہیں دینا مہر۔ آپ کی یوپی میں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں 5 لاکھ مہر باندھ دیا، دینے کا نام ہی نہیں دیتے، مرے دم تک نہ دیا، جنازے پہ پکڑ کے لاتے ہیں کہاں معاف کر دو۔ کیمیاء سعادت میں امام غزالی حدیث لکھتے ہیں جو اس نیت سے قرضہ لے کے میں ادا نہیں کروں گا، قیامت کے دن اس کو ڈاکو کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اور کوئی اس نیت سے نکاح کرے کہ میں مہر نہیں دوں گا، قیامت کے دن اس کو زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ 30 35 سال کی عمر کے ہو گئے، 5 بچوں کے باپ ہو گئے، ابھی تک مہر ادا نہیں کیا۔ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ حضور نے اپنی بیویوں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ان کے مہر ادا کر دیا۔ جو اپنے پیٹ پہ 3 پتھر باندھتا ہو اس نے مہر بیویوں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ادا کیا۔ جن صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے ان کی زرہ بچوائی حضور نے، بیچ زرہ مہر ادا کر، تلوار بیچ مہر ادا کر، گھوڑا بیچ مہر ادا کر۔ یہ اور اپنا حال کیا، منڈپ والے کو نقد دے رہے ہو، کھانے والے کو نقد دے رہے ہو، جوڑے والے کو نقد دے رہے ہو، گھوڑے والے کو نقد دے رہے ہو، ڈی جے والے کو نقد دے رہے ہو، اور مہر پوری زندگی باقی لگا رہے ہو۔ مطلب دین کہاں ہے اور دین پر عمل کتنا ہے؟ نہیں میرے عزیز، تم ذلیل ہو جاؤ گے اگر دین کے قریب نہ آئے۔ اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرو، امداد کرو، اور یہ بھاگتی ہوئی بچیاں اسی وقت بچے گی جب ہم ان کے مسائل حل کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے، لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جھوٹ۔ اب بھی مسلمانوں کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اوروں کے پاس نہیں۔ ایک بات یہ ہے، چلے اتنی دولت ہونا اوروں کی طرح، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو دل اتنا دیا ہے، دل، کہ اوروں میں کسی کے پاس اتنا دل نہیں۔ پچھلے سال جب پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا تو ہندوستان میں حکومت نے چندہ کیا تھا، تو میں نے اس کی فہرست پڑھی، جتنا چندہ کلمہ پڑھنے والوں نے دیا تھا اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ ابھی بھی اس کی فہرست نیٹ پہ جا کے دیکھ لینا۔ پرائم منسٹر نے جب چندہ کیا تھا تو سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والوں نے دیا تھا۔ مطلب آپ کو جتنا دل اللہ نے دیا اتنا دل کسی کو نہیں دیا، لیکن آپ کر کیا رہے ہو پتہ ہے؟ کہ آپ کو خرچہ جہاں کرنا چاہیے آپ وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے آپ وہاں کرتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو اپنی رحمتیں عطا کرے۔ اب آپ وہاں کیا کرو گے؟ 50,000 کی چادر وہاں چڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ 50,000 کی چادر۔ دیکھو میں چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کرتا، کیونکہ میں بھی پیر رکھتا ہوں اور پیروں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ 50,000 کی چادر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کی بجائے 500 روپے کی ڈالیں، اور وہ پیسہ بچا کر اگر آپ کسی غریب لڑکی کی شادی کا انتظام کریں تو آپ کے پیر کو چادر سے جو ثواب نہیں ملا اس سے زیادہ ثواب کسی غریب کی بیٹی کو شادی کرنے پر ملے گا، اور آپ کے پیر اندر خوش ہوگا، کیونکہ چادر چڑھنے سے آپ کے پیر کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پوچھیں آپ علماء سے، آپ کتنی بھی قیمتی چادر پیر کے مزار پہ چڑھائیں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ کا نام ہو جائے گا لیکن پیر کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس چادر سے۔ اگر ملتا ہے تو مجھے کوئی بتا دو۔ جو کپڑے کی چادر آپ چڑھاتے ہو، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا کہ میں موروثی سنی ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں 50,000 کی نہ چڑھاؤ، 500 کی چڑھاؤ،
اور باقی پیسے بچا کر وہ کپڑے کی چادر کی بجائے آپ کسی غریب کی شادی کرو. منع نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جو چادر چڑھاتے ہیں اس سے آپ کا نام ہو سکتا ہے، آپ کی عقیدتوں کا اظہار ہو سکتا ہے، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. ہاں ثواب کس پہ ملے گا؟ آپ پھول کی چادر ڈالو ثواب ملے گا، آپ اصالے ثواب کرو ثواب ملے گا، آپ غریب کو کھانا کھلاؤ ثواب ملے گا. یہ سب پر ہے. لیکن جو کپڑے کی چادر ڈالی جا رہی ہے اس پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے. اب وہ زینت ہو سکتی ہے، وہ زینت ہو سکتی ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو اس کا شمار اسراف میں بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ مجھے مت دیکھیے، آپ فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کیجیے. جس مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر آپ تھکتے نہیں ہونا، ذرا کبھی اس مسلک اعلیٰ حضرت کو مجھ سے سمجھنے کی بجائے، انس میں سے سمجھنے کی بجائے، قاری احسان سے سمجھنے کی بجائے ڈائریکٹ کبھی آپ اعلیٰ حضرت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا مسلک میری کتابوں میں موجود ہے، تو آپ مجھ سے کیوں سمجھتے ہیں مسلک اعلیٰ؟ آپ قاری احسان سے کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ انس میں سے کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ اردو پڑھتے ہیں نا، آپ ڈائریکٹ فتاوی رضویہ لے کر کے ایک بار بیٹھو تو صحیح. کبھی آپ نے فتاوی رضویہ کو ہاتھ لگایا؟ ارے جو کم قرآن کو ہاتھ میں لگائے 5 برس وہ فتاوی رضویہ کو کیا ہاتھ لگائے گی؟ یہ دکھڑا ہے ہمارا، یہ تکلیف ہے ہماری. اسی طرح سے مسلمانوں لاک ڈاؤن میں بے شمار ذہین بچے، غریبوں کے ذہین بچے اسکول چھوڑ کر کے چھوٹی عمر میں کام پہ لگ گئے. کیا ہم اپنی دولت کا کچھ حصہ اپنے پیروں کے نام پہ، مرشدوں کے نام پہ، غوث و خواجہ کے نام پہ لگا کر کے ان غریب بچوں کی فیس بھر کے ہم دوبارہ ان کو اسکول میں نہیں لگا سکتے؟ ہم ان کو اسکول نہیں پڑھا سکتے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے مسلمانوں، سنیوں، اپنے بچوں کو آپ جو خود پڑھاؤ اور دوسرے غریبوں کے بچوں کو بھی پڑھاؤ، ان کی فیس بھرو، ان کو فیس ادا کرو. اس لیے کہ آپ کو رسومات ادا کرنے پر جو صلہ دیا جائے گا، جو اجر دیا جائے گا، اس سے زیادہ کسی غریب کی مدد کر دیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشینوں میں جس غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار ہے، وہ غوث پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ نے فرمایا عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، میری رحمت کو تو وہیں پر پا لے گا. ہم مدد کرتے غریبوں کی نہیں کرتے. تو جو بات کرنے چلا تھا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ وہ جوان عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ جوان نے اس لڑکی کو آتے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے دل میں خیال کیا مجبور ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا. کسی نے اس کی مدد نہیں کی تو اس نے اس کی ضرورت سے زیادہ سکے اس کے جھولی میں ڈال دی. اور جھولی میں ڈالنے کے بعد اس نے جب دیکھا تشکر کی نگاہ سے، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہے، جو احسان کرے گا لوگ اس کے نیچے، احسان کے نیچے دبتے ہیں. تو اس لڑکی پر جب اس نوجوان نے احسان کر دیا چند سکے ڈال کر، تو لڑکی نے شکر کی نظر سے اس کو دیکھا. تو اس جوان نے کہا اے لڑکی، میں نے تجھ پہ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں اتنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر چل کر تو میرے ساتھ میرے گھر پہ بیٹھ جا. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ نہ تو کر سکتی نہیں تھی، وہ گئی. وہ جیسے ہی گھر میں داخل اس نے سارے کھڑکی دروازے سب بند کر دیے اور وہ نوجوان جس کا نام کفل تھا اس کے ساتھ بیٹھ گیا. جیسی وہ جوان کھسک کر اس کی طرف بڑھا، لڑکی کھڑی ہو کر کانپنے لگی. تو اس جوان نے کہا اے لڑکی، سارے کھڑکی دروازے بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پھر بھی تو کس سے ڈر رہی، کس سے کانپ رہی، کیا وجہ ہے، کانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے کفل، میں جانتی ہوں کہ آج سے پہلے تو نے بار بار بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، لیکن میں غریب ہو کر بھی آج تک میں نے کبھی یہ بدکاری نہیں کی. سارے دروازے بند ہیں، ساری کھڑکیاں بند ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کھلتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی. کفل، اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اور مجھے خیال ہے کہ قیامت میں جب اللہ پوچھے گا کہ تو نے بدکاری کیوں کی تھی کفل کے ساتھ، تو میں اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو بتا سکوں کہ میں نے بدی کیوں کی تھی. کفل، اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں دل سے بات نکلتی ہے، دل میں اترتی ہے. لڑکی کی بات دل سے نکلی، دل میں اتری. کفل نے کہا اے لڑکی جلدی سے چلی جا، پیسے بھی تیرے ہیں، دولت بھی تیری ہے، سب تیرے ہے، جا. جب اللہ دیکھ رہا ہے اور تو غریب ہو کے گناہ نہیں کرتی تو میں مالدار ہو کے گناہ کیوں کروں، میں بھی نہیں کروں گا، جا. جیسے لڑکی گھر کے باہر نکلی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کفل کی روح نکال دی.
سوچو اگر کفل اس لڑکی کو نہ چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی اس کو، کس حالت میں وہ مرتا۔ گناہ کرتے کرتے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اگر ہم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندی فلم دیکھ رہے ہیں تو کبھی سوچنا چاہیے اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ گانے سن رہے ہیں، کبھی سوچنا چاہیے اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑھی منڈا رہے ہیں، اگر حجام نے وستورہ رکھا چہرے پر، اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اللہ کو منہ کیا دکھائیں۔ سوچو تو موت کا کوئی وقت متعین ہے؟ فرشتہ کب آئے گا آپ کو بتایا گیا؟ وہ متعینہ وقت آپ کو بتایا گیا؟ موت کا وقت تو معین ہے، متعین ہے، لیکن کیا ہمیں اس کی اطلاع ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں سوچو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ادھر وہ لڑکی باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ ہے، کفل کی روح نکلی، پورے محلے میں شور و غوغا ہو گیا، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ اس زاہدہ نے کچھ کو کہنے لگے اتنا پاپی تھا پتہ نہیں اس کا حال کیا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھئی کچھ بھی تھا، کلمہ پڑھتا تھا، چلو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کے گھر کے دروازے پہ گئے تو نور کے قلم سے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ کفل نے اللہ کے گھر سے ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ ایک گناہ اللہ کے ڈر سے یہ ہے کانو یتقون، یہ ہے متقی۔ جب ایمان اور تقوی اس منزل پہ پہنچتا ہے تو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب عام دوستوں کی یہ شان ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر ان کو دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب عام دوستوں کی یہ شان ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جو ولی نہیں بلکہ ولی الاولیاء ہیں، قطب الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں، انی عالم ما لا تعلمون کے رازوں میں سے ایک راز کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جب بھوکا رہتا ہوں تو میرا اللہ مجھے قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے، اسی کو میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ میرے امام کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا، ایک دور یہ ہے کہ اب کعبہ میری چوکھٹ پر آتا ہے تو میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرا اللہ مجھے یہ عزم دے گا کہ جتنے میرے مرید ہیں میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں۔ یہ شان ہے سرکار غوث پاک کی۔ مسلمانوں آؤ ہم ولیوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ولیوں کے قریب بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے، بغیر توبہ کے، گناہوں سے دور ہوئے بغیر ہم کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچے مومن بنیں، نماز کے پابند بنیں، امانت میں خیانت کرنے سے بچیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، نفرتوں کے سوداگر نہ بنیں، محبتوں کے سفیر بنیں، لیکن کس سے رحماء بینہم کی تفسیر بننے کی کوشش کریں۔ مگر جو لوگ رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو حضور کے غدار ہیں، جو حضور کے بے ادب ہیں، ان کے لیے ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ یہ دشمنان رسول کے لیے، اور جو اپنے ہیں ان کے لیے اتنے نرم ہو جائیے کہ بچ جائیے۔ حضرت سیدی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ایک مرید آ کر کہتا ہے حضور میں نے آپ کے لیے کینچی بنائی ہے، کینچی قبول فرما لے۔ فرمایا بیٹا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں کینچی نہیں چاہیے، ہمیں سوئی چاہیے، سوئی۔ تو اس وقت خواجہ نصیر دہلوی سے اس نے کہا حضور سوئی کیوں چاہیے؟ فرمایا بیٹا کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے، تو ہم دو کرنے والے لوگ نہیں، ہم ایک کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی اپنا مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی، اچھا
تو جو کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. چونکہ وقت تو بہت زیادہ ہوا, میں نے پہلے ہی زیادہ ٹائم لے لیا, لیکن میاں فرما رہے ہیں کہ منتظمین کا حکم ہے کہ 10 منٹ اور آپ سے گفتگو کر دی جائے اور گفتگو کی جائے حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے. آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں, حضور تاج الشریعہ کو ہم نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہم نے دیکھا, اور اس پر بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی, الحمدللہ. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, تاج الشریعہ کی بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ تاج الشریعہ شریعت کے بڑے پکے پابند تھے, اور میں نے ان کو دیکھا, آخری عمر میں بھی دیکھا کہ جب تاج الشریعہ کی نظر اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ ظاہری طور پر گھڑی بھی دیکھ نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے گھڑی اپنے ہاتھ میں ایسی باندھ رکھی تھی جو بٹن دبانے پر بولتی تھی, اور ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار بٹن دبا کر کے کان لگا کر سنتے تھے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا, اور ان کی عادت تھی جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا وہ ویسی نماز ادا فرماتے. سفر میں ہو, کہیں ہو, ایک مرتبہ وہ مالیگاؤں تشریف لائے, عصر کے بعد کا وقت تھا, جلوس استقبالیہ نکلا ہوا ہے, اس گاڑی میں بھی موجود تھا. میرے خیال سے شاید 15-17 سال پہلے کی بات ہو, اور زیادہ کم و بیش سن سے یاد نہیں آتا, لیکن بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس وقت, وہ نظریں ان کی اچھی تھی, وہ دیکھ سکتے تھے, لوگ نعرہ لگا رہے تھے, وہ غصے میں آ رہے تھے, یہ کیا ریاکاری لگا رکھی ہے, میری عصر کی نماز باقی ہے اور تم لوگ ابھی مجھے جلوس پہ گھما رہے ہو. وہ بار بار یہی کہتے تھے. ان کو فکر یہ نہیں تھی کہ مجھے ناشتہ کرایا جائے گا, ان کو فکر یہ نہیں تھی کہ میرے نام کے نعرے لگیں گے, ان کو فکر یہ نہیں تھی کہ چاہے میرا جلوس نکلے گا, انہیں فکر تھی تو اللہ کی عبادت کی فکر تھی. اور وہ بار بار کہتے تھے کہ مکروہ وقت نہ آ جائے. اچھا ابھی نماز میں ٹائم تھا, لیکن وہ چاہتے تھے کہ مکروہ وقت آنے سے پہلے وہ عصر کی نماز ادا کریں, اور یہ ان کی خاص بات تھی. جنہوں نے ان کو دیکھا وہ میری بات کی ضرور تصدیق کریں گے, یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. تاج الشریعہ ابھی ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا, وہ نماز کے اتنے پابند تھے. ہم نے اپنے پیروں سے ان کے اماموں کا قلم تو لیا, ہم نے اپنے پیروں سے ان کا چلنا اور بولنا تو لیا, کہ ہم نے اپنے پیروں سے ان کا کیریکٹر اور کردار بھی لیا. تاج الشریعہ نماز کی جتنی فکر کر, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, تاج الشریعہ سفر کر رہے تھے, اورنگ آباد سے وہ ناندیڑ کی طرف جا رہے تھے. انہیں فون آیا, حضرت کہاں تک پہنچے؟ حضرت نے فرمایا چونکہ ہم نکلے اورنگ آباد سے, جانے والے ناندیڑ ہیں, اور چل جنگل میں رہے ہیں ہم, تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک پہنچے. اگر یہ کہہ دوں کہ یہاں پہنچے یا یہاں پہنچے تو جھوٹ ہو جائے, اس لیے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. یہ ان کی احتیاط تھی. سنیو, اپنے پیروں کا دامن پکڑا ہے, تو دامن پکڑتے وقت کیا عہد کیا تھا؟ ہر فرض, ہر واجب, سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اور جب وہ مرید کرتے تھے تو یہ کہلواتے تھے گناہوں سے بچتا رہوں گا, خاص کر جھوٹ, غیبت, بدی, بد مذہب کی صحبت, گانے باجے تماشوں سے بچتا رہوں گا. آپ سے پوچھتا ہوں, ہم نے جتنا وعدہ کیا ہے پیر کے جانے کے بعد سب وہی کیا, یہی ہے نا, سب وہی کیا. کتنا پیر کے قدم پر ہمیں. حضور تاج الشریعہ, اللہ اکبر, شریعت کے بڑے پابند. ایک مرتبہ وہ گجرات کے ایک شہر میں ختم بخاری شریف کے لیے, دیکھو تاج الشریعہ کیسے. ہم تاج الشریعہ سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بریلی میں رہتے تھے, کہ بریلی میں رہنے والا ہر بندہ تھوڑی پیارا ہوتا ہے, صحیح ہے نا بھائی. جب مکہ اور مدینہ منورات میں رہنے والا ہر بندہ پیارا نہیں ہوتا, تو بریلی میں ہم ان سے اس لیے بھی صرف پیار نہیں کرتے, صرف کی قید لگا رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی اولاد, اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بہت سے لوگ ہیں, ہم سب سے پیار کرتے ہیں, لیکن ان سے بہت زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کے بہت پابند, وہ شریعت کے لیے اپنے اور بیگانے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ختم بخاری کا جیسا تھا, گجرات کا ایک شہر تھا, نام یاد نہیں آ رہا. ایک نوجوان آیا اور اس نے ٹی شرٹ پہن رکھا. ٹی شرٹ سمجھتے ہیں نا,
नौजवान पहनते हैं, आमतौर पर लोग सोने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई हरज नहीं है उसके इस्तेमाल के लिए। लेकिन उसने जो नौजवान ने पहन रखा था उस पर ईसाइयों की जो निशानी है, टी होती है, स्लेब की निशानी, वो बनी हुई स्लेब की निशानी। हजरत की नजर पड़ी तो हजरत ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली, और जो आपका लहजा था ना मकसूद, वो जो लहजा था, शायद आपके कानों में अभी भी रज़ खुलता होगा, जब वो जलाल में आते थे तो गरजदार आवाज से और खुदा खुदा अभी 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 उठा, अभी ये फरमा रहे थे। तो अब इतना बड़ा मजमा, लोग मुसाफा कर रहे हैं और उसकी टी शर्ट पकड़ के खींच रहे, उतार अभी उतार। बाजू में एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब खड़े हुए थे, उनका नाम याद थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया, हजरत अंदर कुछ नहीं पहना है, टी शर्ट है, इतने बड़े मजमे में उतारेगा कैसे, उसको छोड़ दो, कमरे में जाके उतारेगा। वारे ताज शरीयत तेरी अज़मतों को सलाम। जब मुफ्ती साहब ने कहा ना उसने कुछ अंदर नहीं पहना है, कमरे में जाके उतार लेगा, तो मुफ्ती साहब की तरफ देख के कहते हैं, मुफ्ती साहब ये ईसाइयों की निशानी इसने सीने पे पहन रखा है, क्या गारंटी देते हो कि कमरे में जाने तक ये जिंदा रहेगा? अगर इसी हालत में इसको मौत आ गई तो इसी अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब? ये थे ताजुश शरिया, ये थे। तो ये उनकी शान थी, लेकिन हमने अपने बड़ों का तारुफ करामतों पर तो कराया, लेकिन हमने अपने बड़ों का तारुफ इस्तिकामतों पर नहीं कराया। जबकि सबसे बड़ी, लोग कहते हैं ताजुश शरिया की करामत क्या है, मैंने कहा मेरे अजीज, करामत से बड़ी चीज शरीयत पर इस्तिकामत होती है। इसलिए कि हवा में तो जादूगर भी उड़ जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अल्लाह वाले ही कायम रहते हैं। तो ताजुश शरिया शरीयत पर बहुत सख्ती से कायम थे, इसीलिए असर हाजिर के बहुत बड़ी तादाद में उलमा मशाइख उनके मुरीद हैं, उनकी खिदमत करते हैं। मैं इस एतबार से अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने उनको हिंदुस्तान में भी देखा और मदीना मुनव्वरा में भी बार बार देखा, और मैंने एक मर्तबा उन्हें मक्कतुल मुकर्रमा में भी देखा। मेरे हाथ इतने खुशनसीब है इस एतबार से कि एक मर्तबा मैंने उन्हें काबतुल्लाह शरीफ, उनके साथ जब मैंने तवाफ किया तो उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर मैंने तवाफ कराने का उन्हें शरफ हासिल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरे वो खूबसूरत लम्हात जिंदगी के मैं कभी नहीं भूलूंगा और वही मेरे लिए ज़रिया निजात साबित होंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूँ, सारे बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन बुजुर्गों की इस्तिकामत को इख्तियार कीजिए। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। और ताजुश शरिया की जो सच्ची राह उन्होंने पूरी जिंदगी बताई कि उनकी तकरीर का, हम लोग की तकरीर का तो अलग अलग उन्वान होता है, लेकिन उनकी तकरीर का एक ही उन्वान था, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब मसलके आला हजरत क्या है, इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन वजाहत अगर कोई कर सकता था तो वो आला हजरत ही कर सकते थे। उन्होंने वसाया में अपना मसलक बयान किया है कि मसलक क्या है उनका, कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दुश्मनों से तिनका तोड़ ताल्लुक खत्म करता, यानी तिनका इतना टूट जाए कि अब टूटने की उसके अंदर गुंजाइश खत्म हो जाए, इसको कहते हैं तिनका तोड़। तो मसलके आला हजरत ये है कि जो नबी का गुस्ताख और दुश्मन है उससे आप दूर रहें और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। इसीलिए मेरे मुर्शिद इजाजत हजरत ताजुल मशाइख सैयदी अमीन मियां बरकाती महरवी मुद्दज़िल्लाहुल आली फरमाते हैं कि मसलके आला हजरत ये है कि हुजूर से सच्चा इश्क करो और हुजूर के दुश्मनों से दूर रहो। ये मसलके आला हजरत है। और इसको ताजुश शरिया यूं फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। ये मसलके आला हजरत, इस पे कायम रहो। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, मसलके आला हजरत का नाम लेकर एक दूसरे सुन्नियों को डैमेज मत कीजिए। ये आला हजरत की फिक्र नहीं, ना ये ताजुश शरिया की फिक्र है, ना ये मशाइख महररा की फिक्र है, ना ये मशाइख बिलग्राम की फिक्र है। कभी ऐसा भी हो जाता है बकरी तेरे आंगन में बंधेगी या मेरे आंगन में बंधेगी, इस झगड़े को भी हम मजहबी रंग दे करके एक दूसरे को डैमेज करने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है।
قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. گھر کا جھگڑا گھر کے حوالے سے لڑیے، محلے کا جھگڑا محلے کے حوالے سے لڑیے، لیکن محلے کے جھگڑے کو محلے کے جھگڑے میں دین کو ڈھال مت بنائیے. دین کا جھگڑا دین کی جگہ ہے، محلے کا جھگڑا. بعض لوگ محلے کے جھگڑے میں بھی دین لے آتے ہیں اور دین کے پس پردہ لوگوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ فرماتے ہیں کسی سنی کو بے وقوف بھی مت کہنا. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کسی سنی کو جو ماں بہن کی گالی دیتے ہو دور ہے، بہت دور ہے. فرماتے ہیں سنی کو بے وقوف بھی مت کہنا. کہا حضور سنی کو بے وقوف کیوں نہ کہیں؟ کہا حرام ہے حرام. کہا بے وقوف کہنا حرام کیوں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں دیتے ہیں نا، بے وقوف کہہ دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنی کو بے وقوف کہنا کیا ہے؟ حرام. کہا کیسے حرام؟ تو نے حدیث نہیں پڑھی من آذا مسلمن فقد آذانی، کہ آقا فرماتے ہیں جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی. تو جب تو سنی کو بے وقوف کہتا ہے تو سنی کا دل دکھتا ہے. تو یہاں یہ گرسائے بہن کا سنی کا دل نہیں دکھتا. جب تو سنی کا دل دکھاتا ہے تو گنبد خضرا میں محمد الرسول اللہ کا دل دکھاتا ہے. تو حضور کا دل دکھانا حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے سنی کو بے وقوف بھی مت کہو. دیکھو سنیوں، جب سنی کو بے وقوف کہنا حرام ہے تو یہ ماں بہن کی گالی جو اپنی بیویوں کو دیتے ہو، اپنے بچوں کو دیتے ہو، گھر والوں کو دیتے ہو، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ثابت ہے اس کو پڑھو، صحیح طور پہ پڑھو، اس پر عمل کرو. الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت آج اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، اہل حق کی پہچان ہے، سچائی اور صداقت کی پہچان ہے، عاشقان رسول کی پہچان ہے. ہم سب کا مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے. اور میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی کب، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.